اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے ہم اور آپ یک زباں ہو کر حضور فخر کائنات، روح کائنات، جان کائنات، مالک کائنات، معلم کائنات، محسن کائنات، باعث تخلیق کائنات، روحی و روحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پاک میں اپنی اپنی عقیدتوں کا خراج درود شریف کی شکل میں پیش کریں. پڑھیں باوز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات اور خانقاہ کے تمام تر ذمہ داران کہ آج کی شب میں خلیفہ حضور سرکار مفتی اعظم و خلیفہ حضور برہان ملت حضرت قبلہ بابرکت مولانا مفتی محمد قاسم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ سراپا قدس کے اس موقع پر یہ حسین علمی، فکری، دینی، مذہبی محفل کا انعقاد کیا. ممبر نور پر جبل پور و اطراف و جوانب کے علماء کرام تشریف فرما ہے. دوسری جہت سے قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات بھائی طور کہ آج کی شب نور کی رنگت کو دوبالا کرنے کے لیے آپ حضرات نے مرکز عقیدت شہر عشق و محبت شہر اعلی حضرت مرکز اہل سنت بریلی شریف سے مرکزی علمی فکری شخصیت یعنی شہزادہ سرکار اعلی حضرت مظہر حجت الاسلام شان تقوی مفتی اعظم دیگر گوش ریحان ملت خلیفہ و مجاز حضور تاج شریعت
پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ مفتی محقق محدث حضور ارسلان میاں صاحب قادری قبلہ سربراہ اعلیٰ رضوی دور افطار و مسند رائے فقہ و افتاء خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کو دعوت دی، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب چند ساعتوں میں اپنی تمام تر علمی فکری روحانی جلوہ سمانیوں کے ساتھ ممبر نور پر تشریف فرما ہوں گے اور ہم سب ان کے علمی فکری روحانی جلوہ سمانیوں سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور الحمدللہ تعالی یہ پہلی مرتبہ اس شہر میں آنے کا شرف حاصل ہوا کہ جس شہر میں 2 مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس شہر کو 2 مرتبہ اعلیٰ حضرت کی ضیافت کا اور کئی مرتبہ شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت مفتی اعظم و عالم و ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے اس پاکیزہ روحانی علمی فکری سفر کی رودات جس تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، الحمدللہ جبل پور اور بریلی کا جو رشتہ ہے اس کتاب کے اندر ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقشہ کھینچنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی مصروف ترین شخصیت جو جب کبھی بیجا سفر نہ فرماتے تھے اور زندگی میں صرف مختصر سے اسفار فرمائے، 2 مرتبہ اگر جبل پور تشریف لائے تو واقعی جبل پور والوں کی محبت اور جبل پور والوں کی میزبانی میں بہت بڑی کشش پوشیدہ رہی اور اس سفر کے دائی اور متحرک اور اعلیٰ حضرت کے میزبان عید الاسلام علامہ عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متحرک اور پیش تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے ان اسفار کے لیے اور اعلیٰ حضرت کے ان اسفار کو کامیاب بنانے کے لیے الحمدللہ تعالی، اور پھر آپ کے شہزادے والا تمام برہان الحق علامہ مفتی برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دوش بدوش کھڑے ہو کر جو دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ تاریخ سنیت میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل الحمدللہ تعالی۔ یہ جبل پور کی سرزمین ہے جسے یہ فخر اور جسے یہ شرف حاصل آیا، میسر آیا، جبل پور والوں کے لیے الحمدللہ یہ فخر کا موقع ہے کہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم اور خانقاہ اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت سے ان کا رشتہ استوار تھا الحمدللہ تعالی اور انشاءاللہ استوار رہے گا۔ بے شک حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات، حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شہر میں 12 تشریف لاتے رہے اور لمبا قیام فرماتے تھے۔ آج بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جبل پور کے جو پرانے لوگ ہیں، پرانے باشندہ ہیں، ان کے گھر میں آپ چلے جائیے
تو تقریباً ہر گھر کی یہ کہانی ہوگی کہ سرکار مفتی اعظم ہند میرے گھر تشریف لائے اور مجھے ضیافت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ تعالی۔ تو حضور مفتی اعظم ہند، حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے یہ محبت، یہ معدت، یہ ارادت کا علاقہ جو جبل پور والوں کے دلوں میں عید الاسلام اور ان کے شہزادے برہان الحق حضرت برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو پیدا فرمایا اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا، الحمدللہ تعالی وہ محبت، وہ معدت اور وہ علاقہ ارادت آج بھی جبل پور والوں کے دلوں میں جواں خالی پیدا کرتا ہے۔ اور مبارکبادی ان کی خدمات کو، سلام ہے ان کی خدمات کو کہ جن کے پور سراپا قدس کی تقریبات میں ہم سب حاضر ہیں، اور اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کا فیض جنہوں نے اپنی خاموش جد و جہد سے شہر جبل پور میں بانٹا، حضرت قبلہ مفتی قاسم رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دور آخر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات کی روشنی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی لو جبل پور والوں کے دلوں میں جو زندہ رکھی، یہ ان کی خدمات کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان کے فیض کو عام سے عام تر فرمائے، آمین اللہم۔ ان قریب چند ساعتوں میں شہزادے سرکار اعلیٰ حضرت کی آمد ہوگی، اور اس درمیان تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان میں حاضر رہوں گا اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پاک کلام میں پاک ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت، تم خیر امت، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ مسلمانوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا، ہمیں بھلائی والی امت، بہترین امت کا لقب عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت کریمہ ہے، جب وہ کسی کو انعام سے نوازتا ہے، جب وہ کسی پر اپنا انعام فرماتا ہے، اپنا فضل خاص فرماتا ہے، اپنا کرم خاص فرماتا ہے، تو ان کو اس انعام کے عوض میں کوئی نہ کوئی ضرور ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا انعام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھلائی والی امت کا انعام عطا فرمایا، تو ہمارے لیے یہ ذمہ داری رکھ دی کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ نیکیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں، یعنی مومن کی شان یہ ہوتی ہے اور ایک مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایمان کا فیض، اس کے اسلام کا فیض، اس کی نیکیوں کا فیض پوری دنیا کے لیے عام اور تام ہے۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کے لیے ایک مومن کا فیض
عام اور تام ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرب کے ماحول میں تشریف لائے، جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کی بعثت مبارک ہوئی اور دنیا کا حال کیا تھا آپ اسے ذرا ملاحظہ کریے، اسے ٹیلی کریے، اس زمانے کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ مسلمانوں، پوری دنیا کی حالت یہ ہو گئی تھی، بے حیائی، بے غیرتی، بددینی، لادینیت، الحاد، شرک، ارتداد، ظلم، زیادتی، تعدی، ہر جانب دنیا کے جس کونے میں آپ نظر ڈالیے، دنیا کے جس حصے میں آپ نظر ڈالیے، دنیا کے جس ملک میں آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیے، ہر طرف اندھیرا، ظلمت، بے حیائی، بدکرداری، تعدی، ظلم، ہر طریقے کی بدگماشیاں چاروں طرف پیدا ہو کر کے اور دنیا کو اپنے چپیٹ میں ایسا لیا، انسانیت کو ایسا مارنا شروع کیا مسلمانوں کہ اس زمانے میں انسانیت کا حال یہ ہو گیا کہ انسانیت نے انسانیت سے پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ ظلم و زیادتی، بے حیائی، بدکرداری، ہر طرح کی بدگماشیوں کا حال یہ ہوا کہ انسان نے انسانیت سے پناہ مانگنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی بددیانتی، غیر ذمہ داریوں کا حال یہ ہوا کہ انبیاء سابقین جو توحید کی دعوت لے کر آئے، جو نبوت اور رسالت کی دعوت دیتے رہے، ایک وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے رہے، بے حیائیوں سے روکتے رہے، بد کرداریوں سے روکتے رہے، نیکیوں کی دعوت دیتے رہے، ہر برے کام سے روک کر وحدہ لا شریک کا راستہ دکھاتے رہے، اور ان کے لوگوں نے ان کے جانے کے بعد دنیا داری میں ان لوگوں نے ان کا حال اتنا خراب ہوا، اتنا بگڑا، دنیا داریوں میں اتنا ملوث ہوئے کہ انبیاء سابقین کی تعلیمات کو پسے پھٹ ڈالا، اور اللہ کے کلام میں یعنی جو کتابیں، جو سابقہ کتابیں انبیاء سابقین پر نازل ہوئی، جن میں اللہ کا کلام تھا، جن میں اللہ کا احکام، اللہ کے احکام نازل ہوئے تھے، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت تھی، لوگوں کو توحید کی دعوت تھی، لوگوں کو نبوت اور رسالت کی دعوت تھی، اس میں تحریف کرنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے اللہ کے کلام کو تبدیل کر کے ایک نیا گڑا ہوا کلام اور نیا گڑا ہوا مذہب تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اللہ کے نازل کردہ کلام میں برکت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں گھڑے ہوئے لوگوں کے کلام میں برکت ہوگی؟ آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں رشد و ہدایت ہے، انسان اس کے مقابلے میں، انسان تو ناقص ہے، انسان کی عقل ناقص ہے، انسان کی فکر ناقص ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا کلام نازل فرماتا ہے وہ علم یقینی کا درجہ ہے اس کا، اور انسان تو ناقص ہے، جو علم یقینی کا درجہ اللہ کا کلام، اس کے مقابلے میں انسان کا کلام، انسان کا گڑا ہوا کلام کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ مسلمانوں یہی ہوا، اس زمانے کے دنیا داروں نے اور نام نہاد ٹھیکیداروں نے اللہ کے کلام میں مباحثت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریف پیدا کر دی، اور اس کی نحوست یہ ہوئی کہ پوری دنیا سے درود و برکات ختم ہو گئے، اور اس کی جگہ نحوست نے لیا، اور نحوست ایسی پھیلتی رہی کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر پھر ظلم کرنا شروع کر دیا، زیادتیاں کرنا شروع کر دیا، بے حیائیاں کرنا شروع کر دیا، اور اس کی نحوست یہ پھیلی کہ دنیا کے ہر انسان نے انسانیت سے پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ اور خود جس ماحول میں نبی کریم علیہ تیت و ثنا تشریف لائے، میں آپ سے پوچھوں، آپ حضرات عبادت کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ صرف زبان نہ ڈرنا، الہی زور سے بولیں۔ چلیے حضرت کی آمد بھی ہو گئی، حضرت کا استقبال کر لیں، انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ حضرات
بس خاموشی سے کھڑے رہیے گا، زبان سے سلام کریے گا، بادب رہیے گا، حضرت کو ایزا نہ پہنچے۔ حضرت اپنی نشست جا پر تشریف لائیں اور پھر اپنے چہرے سے ان کی زیارت ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علمی اور روحانی فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے۔ راستہ بنا لیجیے اطمینان کے ساتھ، زبانی سے بس خاموشی کے ساتھ آپ حضرات کو سنجیدگی کا مظاہرہ فرمائیں اور خاموشی کے ساتھ صرف زبانی سلام کر لیں۔ موبائل یا کیمرہ وغیرہ سے ویڈیو ہرگز نہ بنائیں، اپنے موبائل اور کیمرے سب بند کر لیں، کوئی بھی ویڈیو ہرگز نہ بنائیں، صرف زبانی سلام پیش کر لیں اور اطمینان کے ساتھ حضرت کو ان کی نشست جا پر تشریف لانے دیں۔ انشاءاللہ بعد میں حضرت سے ملنے کا موقع دیا جائے گا۔ بعد جلسہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ موقع رہا تو آپ حضرات سے ملاقات کا بھی آپ حضرات کو شرف حاصل ہوگا۔ ابھی حضرت کو ممبر نور پر تشریف لانے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، ہم شبیہ حضور تاج الشریعہ، نبی رہے حضور اعلیٰ حضرت، مظہر ریحان ملت، نواز حضور مفتی عالم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز القادری صاحب قبلہ، مفتی اعظم جبل پور، قاضی شرع ضلع جبل پور، صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ہم شبیہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نبی اعلیٰ حضرت، مظہر ریحان ملت، جگر گوش ریحان ملت، نواز حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارسلان رضا صاحب قبلہ قادری برکاتی دامت برکاتہ القدسیہ کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، جلدی سے تشریف رکھیں اپنی نشست جا پر، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں حضرات کو۔ انشاءاللہ بعد میں گفتگو کا موقع انشاءاللہ دیا جائے گا۔ حضرات علماء کرام بھی ممبر نور پر تشریف رکھیں، آپ حضرات جلدی سے بیٹھ جائیں اور بڑا سے بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ممبر نور پر عالم اسلام کی عظیم علمی، فکری، روحانی شخصیت شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت مظہر حجت الاسلام، قائم مقام مشائخ رضویہ، جانشین اسلاف، حضرت قبلہ ببرکت علامہ مفتی محقق مدقق حضور ارسلان میاں صاحب قادری قبلہ سربراہ اعلیٰ رشید عرفتہ و مسعدارائے فقہ اپنی تمام تر علمی، فکری، روحانی جلوہ سامانیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان قریب چند ساعتوں میں حضرت کے علمی اور روحانی فیض و برکات سے مالا مال ہونا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جانشین مفتی قاسم رضوی صاحب، حضرت علامہ مفتی امتیاز القادری صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر علماء کرام، مفتیان ذوی الاحتشام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انبیاء صادقین کی تعلیمات کو بھلا دیا، اپنے سے کلام گڑے، اللہ کے کلام میں تحریف کی اور پوری دنیا میں ایسی نحوست پھیلائی کہ چاروں طرف غارت گری مچ گئی اور انسان کا حال یہ ہو گیا کہ انسان نے انسانیت سے پناہ مانگنا شروع کیا۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پاک جس عرب کے ماحول میں، جس ماحول میں ہوئی، حال یہ تھا کہ لوگ عبادت کرنے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا؟
زور سے بولیے. جمعہ نماز پڑھتے ہیں نا, 5 وقتہ بھی پڑھتے ہیں. زور سے بولیے. نہ پڑھتے ہو تو شروع کر دیجیے, کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض اللہ کا حق ایمان کی سلامتی کے بعد ہے کہ بندہ اللہ کو سجدہ کرے. بندہ اللہ کو سجدہ کرے, اور جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی نیت سے خدا کو سجدہ کرتا ہے تو پھر اسے کسی در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خدا کو سجدہ نہیں کرتا ہر جگہ وہ جھکتا ہے. تو مسلمانوں, عبادت کرو, نمازیں پڑھو. تو آپ سے سوال کروں, آپ جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں. یہی تو کرتے ہیں. ظاہر کو پاکیزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طہارت کاملہ پر ہوتے ہیں, غسل کے ساتھ ہوتے ہیں, وضو کے ساتھ ہوتے ہیں, جو کپڑا پہنے ہوتے ہیں وہ پاک ہوتا ہے, جس جگہ پر عبادت کرنی ہوتی ہے اسے پاک رکھتے ہیں, جس مقام پر, جس مصلی پر نماز پڑھنا ہو اس جگہ اس مقام کو پاک رکھتے ہیں. اور باطن کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ہم نماز اور اس کی عبادت کرتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے عبادت کا حال, کہ ایک انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہو تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے بڑھے. عرب کا ماحول یہ تھا, بے حیائیاں, بے غیرتیاں, بدتماشیاں, بد کرداریاں ایسی بڑھی تھی. خدا کا خوف لوگوں کے دلوں سے ایسا نکلا تھا کہ جب وہ اپنے گھروں سے خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے نکلتے, اس کی طواف کے لیے نکلتے, اللہ کی عبادت کے لیے نکلتے, تو ان کے جسموں پر مہنگے لباس ہوتے, 10, 20, 40, 50 حسب حیثیت خدام غلام آگے پیچھے چلتے. لیکن جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچتے, بے حیائی بد کرداری کا حال یہ ہوتا, اپنے جسم سے کپڑوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے, جسم کو ننگا کر دیتے, بے حیائیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیتے. مسلمانوں اب بتاؤ, اس سے زیادہ کوئی ماحول خراب ہوگا کہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے نکلے, جسم پر مہنگے لباس, جسم پر مہنگے کپڑے, 10, 20, 50 خدام غلام آگے پیچھے چل رہے ہیں, تمام تکلفات کو پورا کر رہے ہیں, اور جیسے اللہ کی عبادت کا موقع آیا جسم سے کپڑے اتار کر پھینک دیا اور چیختے چلاتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا. اس سے بڑی بے حیائی بے غیرتی کا اور کچھ مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ آپ جس طرف چلے جائیے, عورتوں پر زیادتی, بچیوں پر زیادتیاں, بچیوں کو درگور کیا جا رہا ہے, نوجوان ہر طریقے سے ہر طرف ظلم و زیادتی کا ماحول پھیلایا گیا. کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امت سابقہ پر جو ذمہ داریاں دی تھی, اور اس ذمہ داریوں کی بدولت اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا, اس ذمہ داریوں سے ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا, اور جو اللہ نے ان کے ذمہ دنیا اور آخرت کی ذمہ داریاں لگائی تھی, اس ذمہ داری سے سبکدوشی کی راہ فرار اختیار کیا, تو دنیا کی ذلت ہزیمت ان کے سر پر. اللہ کے احکام سے منہ موڑا, اللہ کی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کیا, تو ایسی ذلت مسلط ہوئی کہ تاریخ میں ایسا اندھیرا باب نہیں لکھا جا سکتا, تاریخ میں ایسی گمراہیت کا دور نہیں لکھا جا سکتا. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب آپ غور کریے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر امت فرمایا, آپ پر انعام فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی, اپنا فضل فرمایا, لیکن آپ کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی کہ نیکیوں کا حکم دو, برائی سے روکو. ذرا غور کرو مسلمانوں, کیا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے حالات تبدیل ہو گئے, ہم احکام خدا بندی سے دور ہوتے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, صحابہ کے طریقوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, سلف صالحین کے طریقوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, اللہ کے احکام سے جب ہم دور ہو جائیں گے, اپنی ذمہ داریوں سے جب ہم راہ فرار اختیار کریں گے, حضور کی محبت سے ہم دور ہوں گے, صحابہ کے طریقے سے جب ہم دور ہوں گے, سلف صالحین کے طریقے سے جب ہم دور ہوں گے, تو ذلت, خواری, استغاری, پریشانی, مسائل, مظالم,
हमारा मुकद्दर नहीं बनेंगी तो किसका मुकद्दर बनेगी? मुसलमानों, आज जो हम पर जुल्म हो रहे हैं, हम पर ज्यादतियां हो रही हैं, हम पर परेशानियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कौम मुस्लिम हर तरफ परेशान है, तो फारसी में मकूला कहा जाता है, खुद करता रहा इलाजे नीस। ये तमाम की तमाम परेशानियां, मुसीबतें हमने अपनी तरफ बुलाई, हमने अपनी तरफ बुलाई। क्यों? हम अहकाम खुदाबंदी से दूर हो गए, हम रसूलुल्लाह के तरीके से दूर हो गए, हम सहाबा के तरीके से दूर हो गए, हम सल्फ़े सालिहीन के तरीके से दूर हो गए, हम अपने बुजुर्गों के तरीके से दूर हो गए। अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी अता फरमाई थी, खैर उम्मत का इनाम अता फरमाया था और लोगों को नेकियों का हुक्म देने का हुक्म दिया था, लोगों को बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया था, नेकियों का हुक्म देना। हम तो खुद नेकियों पर अमल नहीं करते, लोगों को नेकियों को क्या हुक्म देंगे? हम खुद बुराइयों से नहीं रोकते, लोगों को बुराइयों से क्या रोकेंगे? मुसलमानों, अपनी हालत हमने तब्दील की और इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। वह अगर तजिया किया जाए, टैली किया जाए तो बहुत सारे असबाब व इल्ल हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन वजह और सबसे अहम वजह जो मुझे नजर आती है टैली करने के बाद, उसका वो वजह ये है कि हमने तालीम इल्म और एजुकेशन से अपना शगफ रिश्ता नाता तोड़ लिया। तालीम और ताल्लुम से, पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से हमने अपना रिश्ता नाता, जाहिर सी बात है जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको अपने ईमान के बारे में जानकारी नहीं होगी, अकीदे के बारे में जानकारी नहीं होगी, आमाल का इल्म नहीं होगा, नेकियों का इल्म नहीं होगा, बेहयाइयों का इल्म नहीं होगा, हराम हलाल की तमीज नहीं होगी, तो उस पर वो अमल कैसे करेगा? और अम्र बिल मारूफ का तरीका क्या है? जब उसका इल्म नहीं होगा तो लोगों को नेकियों का क्या हुक्म देगा? नहीं अनिल मुनकर का जब तरीका उसे नहीं मालूम होगा तो वो लोगों को बुराइयों से कैसे रोकेगा? अब आपको एक ताज़ा तरीन मिसाल दिखाऊं। शहजादे सरकार आला तो तशरीफ फरमा, हजरत बैठे हैं, सुभान अल्लाह। जवान साल नौजवानी की उम्र है, हजरत तशरीफ लाए, ये उलमाए किराम थे, हम सब ने मिल करके हजरत की ताज़ीम की, हजरत से मोहब्बत का सिला किया, हजरत की तौकीर बजा लाए, तो सब उनसे प्यार और मोहब्बत का मामला कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों? आप ये कहेंगे कि आला हज़रत के शहजादे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि आला हज़रत के शहजादे हैं, इनकी रगों में आला हज़रत का खून दौड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह निस्बतें कभी हैं, निस्बतें मौजूद हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस हैसियत से कि आला हज़रत के शहजादे हैं? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा आप हज़रत की भी, अहले जबलपुर जिनको आला हज़रत मुफ्ती आज़म का बहुत बड़ा फैज़ मिला, आप हज़रत खुसूसी तवज्जो से सुनिएगा बात को। और अगर बात कायदे की हो तो तायद भी चाहूँगा आप हज़रत की, क्या हम सिर्फ इस हैसियत से इनसे मोहब्बत, इनकी ताज़ीम और इनकी तौकीर बजा लाए कि आला हज़रत के शहजादे हैं? मुसलमानों, जो आज हमारे अहले सुन्नत में निस्बतों का कारोबार चल रहा है, ऐसे माहौल में तो ये काफी था कि आला हज़रत के शहजादे हैं, बेशक। और ये है भी कि हमारे लिए जो साहिबाने निस्बत है ये काफी है कि वो साहिबाने निस्बत है, हम उनकी ताज़ीम और तौकीर करें, लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं है कि वो साहिबाने निस्बत है, बल्कि अपनी निस्बतों को काम करने के लिए तालीम और ताल्लुम से शगफ रखते हुए तीनों मसलक का वो काम करें। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हुजूर आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अरसलान रजा साहब किबला। एक साहब ने मुझसे जुमले कहे थे बरेली में कि हमारे लिए तो ये काफी है कि ये साहिब निस्बत है, हम इनकी ताज़ीम करेंगे, हम इनकी तौकीर बजा लाएंगे, हम इनसे मोहब्बत का सिला करेंगे, लेकिन इनके लिए ये काफी नहीं है कि ये साहिब निस्बत हो, बल्कि उसके साथ साथ निस्बतों की जिम्मेदारियां भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शहजादा सरकार आला हज़रत से मोहब्बत का सिला किया, उनकी ताज़ीम की, उनकी तौकीर बजा लाए, तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि वो साहिब निस्बत है, आला हज़रत की निस्बतें उनके पास है, बल्कि इस हैसियत से भी कि आला हज़रत के लायक जिम्मेदार बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती, शहजादे का नाम मुफ्ती अरसलान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, पूरी दुनिया में, दुनिया सुन्नियत में जा करके लोगों को बैत कर लेना, अपनी मोहब्बत लोगों से हासिल करना सिर्फ इतना काफी था आला हज़रत के शहजादे हैं। और सुनिए,
ان چیزوں سے، وقتی طور کے جذباتی کاموں سے محفل تو لوٹی جا سکتی ہے، محفل کی جو جان بن سکتے ہیں، لیکن قوم و ملت، دین و مذہب کا کام کرنے کے لیے اور اپنی ایک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے صرف جذبات سے کام نہیں ہو سکتا مسلمانوں، بلکہ اس کے لیے سنجیدگی، استقلال اور یہ سب تمام تر چیزیں پیدا ہوتی ہیں تعلیم و تعلم، تمام تر چیزیں پیدا ہوتی ہیں تعلیم و تعلم سے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے، بھائی اعلیٰ حضرت سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ بریلی شریف سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ حجت الاسلام سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ مفتی اعظم ہند سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ تاج الشریعہ سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ کہ یہ صرف صاحبان نسبت ہیں؟ نہیں مسلمانوں، صرف اس لیے نہیں کہ صاحبان نسبت ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے در سے ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملتا ہے، جذبہ خدمت علم دین ملتا ہے۔ اور سنیے، اعلیٰ حضرت کی وراثت یہ دینی مریدی نہیں ہے، بلکہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جذبہ خدمت علم دین ہے۔ اور یہ تو بس جب تک بریلی میں موجود رہیں گے، بریلی ہمارا مرکز تھا، بریلی ہمارا مرکز ہے، بریلی ہمارا مرکز رہے گا۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، مرکز اہل سنت بریلی شریف۔ اعلیٰ حضرت، بھائی آپ سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں نا؟ غور سے بولیے۔ بے شک بے شک، متبعین ہے نا؟ جی جی، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا؟ بے شک، اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت رکھنے والے بے ہیں شک نا؟ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اغیار میں یعنی دوسروں میں، غیروں میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا تعارف پیش کرا جائے، بعد آپ کے پیشوا ہیں، کبھی پیشوا ہیں، بے شک، مجدد ہیں، بڑے عالم ہیں، بے شک، بڑے مفتی ہیں، بڑے محقق ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ جب غیروں میں آپ اعلیٰ حضرت کا تعارف پیش کریں گے تو کیا کہہ کر تعارف پیش کرائیں گے؟ کیا کہہ کر تعارف پیش کرائیں گے کہ ہمارے سلسلے کے پیر تھے؟ ہمارے سلسلے قادریہ کے ایک بڑے پیر کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک سلسلہ قادریہ کی ایک بڑے شیخ کا نام اعلیٰ حضرت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو کسی سلسلے کا صرف پیر ہونے کی حیثیت سے دنیا میں متعارف کرانا، یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ صرف ظلم اور زیادتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی حیثیت، ان کی عبقریت، ان کی علمیت یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت میں سینکڑوں علوم و فنون کے ماہر اور مسٹریس کا نام تھا امام احمد رضا خان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت صرف کسی سلسلے کے شیخ کی حیثیت سے دنیا میں متعارف نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی حیثیت اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سینکڑوں علوم و فنون کے ماہر امام کا نام ہے امام احمد رضا خان۔ اور اعلیٰ حضرت نے وراثت میں نے کہا نا کہ عشق رسول اور جذبہ خدمت علم دین چھوڑا۔ 1000 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیقات اور تصنیفات یادگاریں چھوڑی، علمی کارنامہ چھوڑا۔ اور آج ہم متبعین امام احمد رضا ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی زندہ بادی کے نعرے ہم لگائیں، عشق محبت، عشق محبت، عشق اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم لگائیں۔ لیکن صحیح معنوں میں مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہی تھا کہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جائے، اعلیٰ حضرت کی زندہ بادی کے نعرے لگائے جائے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو سمیٹ کر تاج پر رکھ دیا جائے؟ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو سمیٹ کر تاج پر رکھ دیا جائے۔ کل کو کوئی رافضی چلائے، کوئی خارجی چلائے، کوئی وہابی چلائے، کوئی دیوبندی چلائے، کوئی صلح گلی چلائے، کوئی ملحد چلائے، کوئی مشرک چلائے، کوئی مرتد چلائے اور آپ کے دین و ایمان پر حملے کرنا شروع کرے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان سے مسائل سیکھیں گے، تب نہ آپ ان کا مقابلہ کریں گے مسلمانوں، اور ان کے بے جائے اعتراضات کا جواب دیں گے نا مسلمانوں۔ الحمدللہ دور حاضر میں ان تمام معاملے کو سمجھ کر حل کرنے والی ذات کا نام مفتی ارسلان میاں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ باتیں اگر کروں اب تو گرمی پیدا ہوئی ہے حضرت کی آمد کی برکت سے، اب اگر بولوں تو ابھی کافی لمبا وقت ہوگا، لیکن اتنی بڑی علمی فکری شخصیت، زیادہ جرات کرنا، وقت کی بھی نزاکت، وقت کی بھی تنگی، زیادہ الفاظ سے کھلواڑ کروں ایک لمبا چوڑا وقت ہوگا، لیکن چند باتیں اور حضرت کی موجودگی میں اس لیے کہ حضرت اصلاح فرما دے، توجہ فرما کر اور دعا فرما دے میرے حق میں، تو میرے لیے سند کی حیثیت ہو۔ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے جہاں بہت سارے فضائل اور کمالات ہیں، ایک فضل اور ایک کمال ہے قاری افتاء یعنی فتویٰ لکھنے کا کام۔ حضرت مفتی صاحب کے خانقاہ میں دارالفتہ قائم ہے نا، یعنی آپ کی جو مسائل ہوتے ہیں تو آپ وہاں جاتے ہیں، مفتیان کرام کی ٹیم ہوتی ہے، آپ ان سے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، دین وہ آپ کو مسئلے کا جواب یا تو زبانی دیتے ہیں یا تحریری طور پر سوال ہو تو تحریری جواب دیتے ہیں۔ دارالفتہ کا یہی تو کام ہوتا ہے۔ میں نے بتا بہت آسان سے دیا، سمجھ آپ نے بہت آسانی سے، لیکن کتنا مشکل اور دشوار ترین کام ہے آپ یہ ان سے پوچھیے جو اس کام میں منسلک ہے، یہ کتنا دشوار ترین اور کتنا مشکل دین کی خدمت کا شعبہ ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیے گا، جگر گردے کا کام ہے جو اس میں منسلک ہے۔ ہم گئے اپنا مسئلہ رکھ دیا کہ حضرت مفتی صاحب مسئلہ بتا دیجئے، یہ جواب دے دیجئے، یہ مسئلہ بتا دیجئے، بس ہمارا کام اتنا۔ اب اس کی جزیات تلاش کرنا اور اس قرآن سے استدلال کرنا، حدیث رسول سے استدلال کرنا اور ایک لمبی چوڑی تحقیق کرنے کے بعد مسئلے کو چھان پھٹک کر کے تحقیق کر کے منقح کر کے جب ایک مفتی پیش کرتا ہے مسئلہ تو اس سے پوچھیے کتنے جگر گردے کا کام، یا مفتیان کرام سے کل تفصیل سے پوچھے گا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے جہاں بہت سارے فضائل اور کمالات ہیں، ایک فضل اور ایک کمال ہے قاری افتاء یعنی فتویٰ لکھنے کا کام۔ اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے اس خانوادے میں؟ 200 سال۔ اعلیٰ حضرت کے دادا بزرگوار مجاہد جنگ آزادی علامہ مفتی امام رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسجد کی بنا ڈالی تھی اس خانوادے میں۔ کس نے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا مجاہد جنگ آزادی علامہ مفتی امام رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور روحیل کھنڈ یعنی بریلی کا جو علاقہ ہے وہ روحیل کھنڈ کا علاقہ کہا جاتا ہے، روحیل کھنڈ کے علاقے میں اور بھی دنیا کے اطراف میں مرجع الفتاوی ہونے کی حیثیت رکھتے تھے امام مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے جو وصف ڈالی، جو بنیاد ڈالی اس وصف کی، اس کام کی، تو آج تک الحمدللہ تقریباً 200 سال ہونے کو آئے، تسلسل کے ساتھ یہ کام خانوادہ رضویہ میں جاری اور ساری ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ علامہ مفتی امام رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدوۃ الواصلین، علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الاسلام، علامہ مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی اعظم و عالم و ہند، علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر اعظم ہند، علامہ مفتی ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار مسند رضویت، علامہ مفتی ریحان رضا خان رحمانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دور آخر میں ہم سب کے پیر سنیوں کے امیر وارث علوم اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے اور دور حاضر میں اعلیٰ حضرت کے مرکز منیب کے بالمقابل سامنے بیٹھ کر شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مفتی ارسلان رضا خان دامت برکاتہ القدسیہ اپنے مورثین کی اس وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دین و مسلک کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کی جو کتابیں آئی تھیں سامنے لائی جائیں تو نسبتوں کے جذبات سے، جذباتی باتیں کرنے سے وقتی طور پر تو محفل لوٹی جا سکتی ہے، لیکن اس سے دین و مسلک کا اس مستقل اور پائیداری سے کام نہیں ہو سکتا۔ قوم و ملت دین و مذہب کا استقلال سے، پائیداری سے کام مسلمانوں اس وقت ہوگا جب ہمارا قائد، ہمارا ذمہ دار، ہمارا رہنما، ہمارا ہادی پڑھا لکھا ہوگا، قوم کے مستقبل کو سنوارنے کی صلاحیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
आला हजरत किसी पीर का नाम नहीं है। जी जी बेशक आला हजरत बड़े इमाम का नाम है। बेशक हुज्जतुल इस्लाम किसी सिर्फ पीर का नाम नहीं है, बड़े इमाम का नाम है। बेशक मुफ्ती आजम सिर्फ किसी पीर का नाम नहीं है, मुफ्ती आजम बड़े इमाम का नाम है। ईदुल इस्लाम सिर्फ किसी पीर का नाम नहीं है, बड़े इमाम का, बड़े मुहक्किक, बड़े मुफ्ती का नाम है। बुरहान मिल्लत सिर्फ किसी पीर का नाम नहीं है, बल्कि बड़े इमाम, बड़े मुहक्किक, बड़े मुफ्ती का नाम है। और मुफस्सिर आज़म हिंद किसी पीर का नाम नहीं है, सिर्फ किसी पीर का नाम नहीं है, बल्कि बड़े आलिम का नाम है। मुफ्ती रेहान रज़ा खां सिर्फ किसी पीर का नाम नहीं है, बल्कि बड़े आलिम, बड़े मुहक्किक, बड़े मुफ्ती का नाम है। और हुजूर काजी शरिया सिर्फ मुफ्ती आजम के नवासे और हुज्जतुल इस्लाम के पोते जिलानी मियां के शहजादे का सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि बड़े मुहक्किक, बड़े आलिम, बड़े मुफ्ती का नाम काजी शरिया है। सुभान अल्लाह सुभान ये हजरात हमारी आंखों के तारे हैं, हमारी अजमत, हमारी ताज़ीम और तौक़ीर और हमारी मोहब्बतें इनके साथ हैं, इसलिए कि ये दीन के सच्चे खिदमतगार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रज़वियत की एक तारीख और एक बाब जो इल्म और इल्मी कारनामों से दरकिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम तर कामों को दौरे हाजिर में आगे बढ़ाने वाली ज़ात का नाम मुफ्ती असलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो बात चल रही थी कि आज हम परेशान हाल हैं। तो देखिए मैं बात किया, अब कंक्लूजन उसका पेश कर दूं। हज़रत में तो ये काफ़ी था कि आला हज़रत के शहजादे, लेकिन नहीं, इससे तो हम अपना ज़ाती काम कर सकते हैं, लेकिन कौम व मिल्लत के लैलो निहार संवारे नहीं जा सकते। बेशक बेशक उसके लिए हज़रत ने तालीम व तालुम से शगफ किया और दर्स निज़ामिया की आला पैमाने पर तालीम हासिल की, जहाँ में हज़रत तशरीफ ले गए, सुभान अल्लाह। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिग्रियाँ हासिल की। और फिर अब हज़रत का तो इरादा है कि मैं आला हज़रत के पर पीएचडी का मकाला लिखूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत पर पीएचडी, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एमए का इम्तिहान मुकम्मल कर लिया और अगले साल तैयारी है कि बस अल्लाह तबारक व तआला फज़ल फरमा दे और वो मकाला लिखना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फ़िक़्ह और इफ्ता, ये फतावा रज़वी दारुल इफ्ता, इसकी तफसील में ज़्यादा जाने का मौका नहीं है, बहुत वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। ये इल्मी काबिश, इसमें हज़रत आला हज़रत के एक शागिर्द थे अल्लामा मुफ्ती नवाब मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो आला हज़रत के मुसद्दिक़ात से उनके फतावा जारी होते थे चश्मे दारुल इफ्ता बरेली से। उनके फतावा में इसकी लंबी तारीख है कि हम रामपुर की लाइब्रेरी में गए, रज़ा लाइब्रेरी में बड़ी मेहनतें की, हज़रत कई मरतबा तशरीफ़ ले गए, वहाँ से उनके सब निकाला फतावा जात को, फिर उनके मुबय्यज़ा किया, तहक़ीक़ की। वो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके साथ तरबियत फ़िक़्ह व इफ्ता के नाम से, कहने को तो है तरबियत फ़िक़्ह व इफ्ता, यानी फ़िक़्ह व इफ्ता की तरबियत लेने वाले के फतावा इसमें जमा है। लेकिन जब आप उन फतावा जात का मुताला करेंगे तो पढ़ने के बाद आप इस बात को महसूस करेंगे ये किसी तरबियत हासिल करने वाले के फतावा नहीं है, बल्कि 40 साल, 50 साल, 60 साल फ़िक़्ही खिदमत के तजर्बा रखने वाले बड़े माहिर, बड़े मुहक्किक मुफ्ती के फतावा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब इल्म की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात रज़वी हैं, बेशक बेशक। इल्म से अपना शगफ जी मुसलमानों, इल्म से जब नाता होगा, दीन में कामयाबी के लिए दीन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है, दुनिया में कामयाबी के लिए दुनिया का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपका दीन भी कामयाब होगा और आपकी दुनिया भी। सुभान एक अल्लाह। आखिरी बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपका जलसा कामयाब हो गया? तो आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजमा कसीर, शहजादे आला हज़रत तशरीफ लाए, उलमाए किराम बैठे, पूरा मजमा आखिरी तक बिल्कुल जमा हुआ, खच भरा हुआ, और आप पूछते हैं जलसा कामयाब हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा जलसा एक दिन में कामयाब नहीं होता। लाखों लाख रुपए सब खर्च हुए उलमा की आमद में और तमाम तरह तमाम इंतजाम में लाखों लाख रुपए खर्च हुए, तो क्या एक दिन में जलसा कामयाब हो? नहीं। मुसलमानों, जलसा एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं, बल्कि 15-20 साल लगते हैं एक जलसे को कामयाब होने में। पूछेंगे कैसे? आप यहाँ से ये पैगाम लेकर उठे हैं कि आज मुफ्ती कासिम साहब के उसके मौके पर हम ये पैगाम लेकर जा रहे हैं, बरेली शरीफ के शहजादे आए, उनके कदमों की बरकतें और उनका फैजान लेकर के हम यहाँ से ये जा रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद अल्लाह ने जितने भी बच्चे अता फरमाए, 1, 2, 3 जितने भी अता फरमाए, उनमें से
جس کا میلان جس طرف ہو، جس کی روچی جس طرف ہو، جو جس طرف شغف رکھتا ہو، ان میں سے ہر ایک کو پڑھاؤں گا۔ پڑھانے کے بعد کسی کو عالم، کسی کو مفتی، کسی کو قاری، کسی کو حافظ، کسی کو مصنف، کسی کو مدرس، کسی کو مناظر، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو آئی ایس، کسی کو آئی پی ایس، کسی کو پی سی ایس کر کے تینوں دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں پڑھا کر کے، تعلیم دلا کر کے اعلیٰ ڈگریاں دلاؤں گا۔ جب میرے بچے کامیاب ہو جائیں گے پھر کہوں گا کہ جلسے سے پیغام لے کر گیا تھا، آج میرا جلسہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ پھر کہیے گا 15 سال کے بعد اگر ہم زندہ رہے تو نمبر لکھ لیجئے گا، فون کر لیجئے گا، اور نہ زندہ رہے تو تربت پر آ کر کہیے گا کہ حضرت ہم اس جلسے سے پیغام لے کر گئے تھے، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے بچوں کو تعلیم دلائی، تو اللہ نے ہمارا دین بھی کامیاب کر دیا اور دنیا بھی۔ سبحان اللہ، مسلمانوں پڑھیے اور آگے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، کیا ہے ہمارا شریف کا پیغام کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو، بات تو دو جملے کی ہے لیکن بہت بڑی، بہت وسیع ہے۔ آپ اپنے حالات کو دیکھیے اور اس جملے کو، اس نعرے کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کا دین، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کا جو سچا مسلک، اعلیٰ حضرت کا جو سچا مسلک، یعنی آج مسلک ہمیں طریقہ، اعلیٰ حضرت کا جو سچا طریقہ ہے، اس سچے طریقے پر ہم رضویوں، قادریوں کو عمل کر کے اپنا دین، اپنی دنیا، اپنی آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، پائندہ باد، اور حضرت